स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। बजट पर आम बहस तीसरे रोज़ भी जारी। अरकान असम्बली बजट तजावीज़ पर इजहार ख्याल कर रहे हैं। मुख्तलिफ शोबों से मुतल्लिक आरा और तजावीज़ पेश। ऐवान में हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से बजट पर तनकीदी और तारीफ़ी इनक़ाद का भी तबादला ख्याल। मैं एक बड़ा बासूल आदमी हूँ और आपने कल जो आपके लोगों ने ये बात की है, आई हैव टेकन अ सीरियस ऑफेंस टू इट एंड आई एम होल्डिंग एन इंक्वायरी इनटू इट। अगर ये माइक्स जिस तरह के कल, आई डोंट नीड टू बी इंस्ट्रक्टेड सर, आई नो व्हाट आई हैव टू डू। अगर ये माइक्स किसी वजह से भी आपकी उस हुल्लड़बाजी जिसको आपने एहतजाज का नाम दिया है, मैं उसे हुल्लड़बाजी और गुंडागर्दी कहता हूं, अगर उसमें टूटे हुए तो आई विल चार्ज दोज मेंबर्स फॉर द रिकवरी। ऐवान की कार्रवाई कानून के मुताबिक चलेगी, किसी बदनज़मी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का तो टोक मौक़िफ़, बोले जब तक इस कुर्सी पर हूँ ऐवान के वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाऊंगा। अपोजिशन की हंगामा आराई को गुंडा गर्दी है, ये ऐवान मेरी निगरानी में है। माइक तोड़ने का इल्ज़ाम साबित हुआ तो जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी। गालियां देना एहतजाज नहीं, एक दूसरे पर किताबें फेंकना, स्पीकर के गिर्द घेरा डालने की कोशिश करना इंतहाई गलत इकदाम है। बिलाल यामीन की घड़ी चोरी और किताब फेंकने के मामले की इंक्वायरी चल रही है। जो रुकन असम्बली जिम्मेदार हुआ, इसका मामला इखलाकी कमेटी को भेजा जाएगा। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर की असम्बली में गुफ्तगू। देखिए, पहले तो उनको पाकिस्तानी मत कहा करें। कितनी दफ़ा साबित करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि जो इंडियन मीडिया बोलता है बगैर तस्दीक के, बगैर किसी चीज़ के, वो उसको प्रोपेगेंडा को फैलाते हैं और फिर सियाने इतने बनते हैं कि उसके बाद डिलीट करके माफ़ी भी नहीं मांगते। लेकिन तब तक वो हमारे जो मतलब लोकल सादा लोग हैं वो उसको फॉलो कर लेते हैं, वो उस बात को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये इनके ऊपर कोई सख्त एक्शन होना चाहिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी के बारे में, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ। जो बंदा काम करे उसको इतनी खुली छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए। जो इंडियन मीडिया बोलता है प्रोपेगेंडा सेल इसी चीज़ को फैलाता है, फिर सियाने इतने बनते हैं कि इसके बाद डिलीट करके मुआफ़ी भी नहीं मांगते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की पंजाब असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू। मज़ीद कहा कि जो बंदा पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम करे उसे खुली छुट्टी नहीं होनी चाहिए। हुकूमत पंजाब और वर्ल्ड बैंक का तरक्याती मनसूबों की रफ्तार तेज़ करने पर इत्तेफाक। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदगान के साथ जायज़ा इजलास। वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी मनसूबों की रफ्तार, पेशरफ और दरपेश चैलेंजेस का तफसीली जायज़ा लिया गया। बैंक नुमाइंदों ने वज़ीर आला मरीम नवाज़ की क़यादत में तालीम, सेहत, समाजी फलाह और गवर्नेंस के मेयार की तारीफ़ की। मरीम औरंगज़ेब ने वर्ल्ड बैंक के वफ़द का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पंजाब में समाजी तहफ़्फ़ुज़, तालीम, सेहत और डिजिटल तरक्की के शोबों में बैंक का ताउन इंतहाई काबिल कदर है। गर्मी और हब्स की शिद्दत बरकरार, खल्के खुदा को अब्र रहमत का इंतजार। कई रोज से गर्म मौसम ने लाहौरियों को निढाल कर दिया। गर्मी और हब्स में कमी लाने का सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। महकमा मौसमियात की आज से 23 जून तक बारिशों की पेशगोई। PDM में मौसमी सूरत हाल का अलर्ट भी जारी कर दिया। मुहर्रमुल हराम में सबीलों का क़याम और इंतज़ाम के क़वाइद व ज़वाबित जारी। 9 और 10 मुहर्रम को अवाम के लिए सबीलें लगाई जाएंगी। तमाम सबीलें ज़िला इंतज़ामिया की निगरानी में कायम होंगी। गैर तस्दीक शुदा मशरूबात या खाने पीने की अशिया रखने पर पाबंदी आयद। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब अहमद जावेद काजी ने डेप्यूटी कमिश्नर्स को मरासला जारी कर दिया। ज़वाबित पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। सैकड़ों गाड़ियों के लिए सिर्फ एक मशीन। गाड़ियों की एमिशन टेस्टिंग शहरियों के दर्दसर बन गई। EPA की जानिब से लगाए गए कैंप्स में ताहाल रश कम न हो सका। CBD में लगाए गए कैंप में 500 से ज़ायद गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। हम सुबह से सड़कों पर खार हो रहे हैं। अमला एक मशीन बंद करके खाना खाने चला जाता है। एक मशीन के साथ टेस्टिंग की जा रही है, शहरी फट पड़े।
ماحول دوست پبلک ٹرانسپورٹ کے فروغ کے لیے پنجاب حکومت کا بڑا اقدام، الیکٹرک بسز کے لیے صوبہ میں 2000 چارجنگ اسٹیشن قائم کرنے کا فیصلہ۔ صوبہ بھر میں ابتدائی طور پر 600 الیکٹرک بسز چلائی جائیں گی۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی زیر صدارت ڈپٹی کمشنرز کا ویڈیو لنک اجلاس۔ تمام ڈپٹی کمشنرز کو چارجنگ اسٹیشن، بس ڈپو کے لیے موزوں مقامات کی نشاندہی کی ہدایت۔ سولر امپورٹرز نے بجٹ منظوری سے قبل ہی من مرضی سیل ٹیکس وصول کرنا شروع کر دی ہے۔ حکومت کی جانب سے پہلے 18% پھر 10% سیل ٹیکس کا اعلان۔ سولر تاجر اور گاہک دونوں ہی کشمکش کا شکار۔ سولر امپورٹرز نے بجٹ منظوری سے قبل ہی من مرضی کا سیل ٹیکس وصول کرنا شروع کر دیا۔ اسموک کے اقداروں کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت۔ حکومت کینال روڈ پر یلو ٹرین کا پروجیکٹ لا رہی ہے۔ لاہور میں درختوں کی خوبصورتی صرف کینال پر ہی ہے۔ ہم کینال روڈ پر درخت کاٹنے کی اجازت بالکل نہیں دیں گے۔ اگر ایک بھی درخت کاٹا گیا تو کارروائی ہوگی۔ محکمہ ماحولیات کی اتنی فورس بھرتی ہوئی مگر نظر نہیں آتی۔ جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس۔ عدالت نے محکمہ ماحولیات کی ٹیموں کی تعیناتی کی رپورٹ طلب کر لی۔ واسا کی جانب سے واٹر میٹر کا نمونہ عدالت میں پیش۔ پانی کے تحفظ کے لیے یہ ایک بڑا اقدام ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے۔ سماعت اگلے جمعے تک ملتوی کر دی گئی۔ شہر میں 1.5 لاکھ اسٹریٹ لائٹس بند۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت اسٹریٹ لائٹس کی بحالی کا منصوبہ تاخیر کا شکار۔ ای ٹینڈرنگ کے بعد ورک آرڈر جاری مگر تاحال اہم چاراہوں کو روشن نہیں کیا جا سکا۔ نجی کمپنی نے دبئی سے لائٹس کی بڑی کھیپ کا آرڈر کر دیا۔ ذرائع کے مطابق نسپاک نے لائٹس کے نمونہ جات کینسل کر دیے۔ پنجاب گرین پروگرام کے تحت بڑے پیمانے پر شجرکاری اور ماحولیاتی منصوبوں کا آغاز۔ چیف منسٹر پلانٹ فار پاکستان انیشیٹو کے تحت 50,869 ایکڑ پر 4 کروڑ 20 لاکھ درخت لگانے کا منصوبہ۔ گرین پاکستان پروگرام کے دائرہ کار میں توسیع۔ 2,51,000 ایکڑ رقبہ پر 46 کروڑ 64 لاکھ 63 ہزار درختوں کی شجرکاری جاری۔ اب طلباء فورن اسکالرشپ پر ڈپلوما کے لیے جنوبی کوریا جا سکیں گے۔ پنجاب اور جنوبی کوریا کے مابین فنی کورسز کے لیے MOU سائن۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا کہنا ہے کوریا کی نمبر 1 رینکنگ والی تینگوان یونیورسٹی طلباء کو 2 سالہ ڈپلوما کروائے گی۔ فوڈ، بیوٹی، سوشل ورک سمیت دیگر کورسز شامل۔ ڈپلوما کے دوران طلباء اچھی تنخواہ پر ملازمت بھی کر سکیں گے۔ اساتذہ کی ترقیوں کا طریقہ کار انتہائی سست روی کا شکار۔ آن لائن دستاویزات کے باوجود ایک بھی ٹیچر کی سینیورٹی کی بنیاد پر ترقی نہیں کی جا سکی۔ سہولیات نہ ہونے کے باعث ہزاروں اساتذہ محکمہ چھوڑنے پر مجبور۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے مطابق سیس ایپ کو مزید فعال بنایا جا رہا ہے۔ تمام تعلیمی بورڈ نے ناہم جماعت کے سالانہ امتحانات کے لیے رجسٹریشن میں تاریخ میں توسیع کا آغاز کر دیا۔ تعلیمی ادارے اب 20 جولائی تک ناہم کے طلباء کے رجسٹریشن کروا سکیں گے۔ سرکاری اور پرائیویٹ اداروں میں داخل امیدوار رجسٹریشن کے بعد سال 2026 میں بورڈ کا امتحان دے سکیں گے۔ 20 جولائی کے بعد 600 روپے جرمانے کے ساتھ رجسٹریشن کروائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پناہ گزین افراد کے عالمی دن پر پیغام۔ بولی مہاجر ہونا کوئی جرم نہیں، یہ ایک کربناک مجبوری ہے۔ کوئی شوق سے پناہ گزین نہیں بنتا۔ زندگی بچانے کے لیے اپنا آنگن، اپنی مٹی، اپنی چھت چھوڑنا پڑتا ہے۔ فلسطین اور شام کے دربدر مہاجرین انسانیت کے لیے کڑا امتحان ہے۔ دنیا کو ادراک ہونا چاہیے پناہ مانگنے والا کمزور نہیں، مظلوم ہوتا ہے۔ ایران اسرائیل جنگ میں امریکہ کی براہ راست مداخلت تیسری عالمی جنگ کا نعرہ ہوگی۔ اسرائیل نے نہتے فلسطینیوں کو قتل عام کر کے جنگی جرم کیا۔ شکست خوردہ اسرائیل امریکہ کو جنگ میں گھسیٹ رہا ہے۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اکثریت اقلیتیں ایک ہی آزاد ملک کے شہری ہیں۔
سترہ پنجاب کے ورکرز میں انعامی رقوم 21 اور 22 جون کو تقسیم کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ کی جانب سے 1 لاکھ سے زائد ورکرز کو 10,000 روپے فی کس انعام دیا جائے گا۔ وزیر بلدیات دلشان رفیق کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس انعامی رقم تقسیم کرنے کی تقریب ہر تحصیل میں منعقد کی جائے گی۔ ورکرز کو شفاف طریقے سے بینک ڈرافٹس دیے جائیں گے۔ ٹریفک پولیس جدید ٹیکنالوجی کی راہ پر گامزن۔ ڈرائیونگ ٹریننگ سینٹرز میں جدید ترین ڈرائیونگ سیمولیٹر نصب۔ پہلے مرحلے میں لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، گجرانوالہ میں سیمولیٹرز نصب ہوں گے۔ ایڈیشنل آئی جی ٹریفک مرزا فاران بیگ کا کہنا تھا کہ جدید سیمولیٹرز نصب کرنے کا مقصد محفوظ اور معیاری تربیت فراہم کرنا ہے۔ خواتین سیمولیٹرز پر محفوظ ماحول میں بآسانی ڈرائیونگ کی تربیت حاصل کر سکیں گی۔ ضلعی انتظامیہ کا تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن۔ 1500 سے زائد مستقل اور عارضی تجاوزات میں شمار۔ تجاوزات کا 18 ٹرک سامان ضبط۔ کارروائی ملتان روڈ، سمن آباد، علامہ اقبال ٹاؤن اور گلشن راوی سمیت دیگر علاقوں میں کی گئی۔ سید موسیٰ رضا کا کہنا تھا کہ شہر کو تجاوزات سے پاک کرنے تک آپریشن جاری رہے گا۔ فرانس میں موجود پاکستانی ایمبیسی کے سابق اکاؤنٹ آفیسر کے پاسپورٹ کی ضبطی کا کیس۔ عدالتی حکم پر وفاقی حکومت کی جانب سے درخواست گزار کا پاسپورٹ عدالت پیش کر دیا گیا۔ پاسپورٹ زائد المیعاد ہونے کی نشاندہی پر عدالت کا درخواست گزار کو نیا پاسپورٹ جاری کرنے کا حکم ہائی کورٹ کے جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے سماعت کی۔ لاہور ہائی کورٹ میں گواہان کے بیانات انگریزی کے ساتھ اردو میں بھی تحریر کرنے کا حکم۔ ماتحت عدالتوں میں اردو زبان میں بیانات تحریر کرنے کا لاہور ہائی کورٹ کا 1973 کا نوٹیفیکیشن موجود۔ آج تک اردو زبان سے متعلق نوٹیفیکیشن پر عمل نہیں ہوا۔ جسٹس طارق ندیم کی ریمارک، رجسٹرار کو عدالتی فیصلے کی کاپی تمام ججز اور وزارت قانون و انصاف کو بھجوانے کی ہدایت۔ ٹیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ کے قتل کا مقدمہ عدالت میں امیر مصعب عبوری ضمانت کی میعاد ختم ہونے پر پیش۔ عدالت نے امیر مصعب کی عبوری ضمانت پر 28 جون تک توسیع کر دی۔ امیر مصعب کو شامل تفتیش ہونے کا حکم۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر پولیس سے ریکارڈ طلب کر لیا۔ ایڈیشنل سیشن جج اسد حفیظ نے درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ میگا کرپشن سکینڈل میں نیب لاہور کی رواں سال کی بڑی ریکوری۔ محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ شیخ پورہ کے آفیسر اور ملازمین کے خلاف تحقیقات میں 2 ارب روپے ریکور کر لیے گئے۔ ڈی جی نیب لاہور غلام صفدر شاہ نے چیک سیکرٹری فائنانس پنجاب کے حوالے کر دیا۔ آفیسر اور اہلکاروں کے خلاف مبینہ طور پر 5 ارب کے بوگس چیکس اجرا کی تحقیقات جاری۔ خستہ حال ٹریک تعمیر نہ ہو سکے، ٹرینوں کی پٹری سے اترنے کے واقعات میں اضافہ۔ جون 2024 سے جون 2025 ایک سال میں مجموعی طور پر ٹرینوں کی پٹری سے اترنے اور دیگر نوعیت کے 108 سے زائد حادثات ہوئے۔ ذرائع کے مطابق رواں سال اب تک مسافر اور مال بردار ٹرینوں کی پٹریوں سے اترنے کے 45 سے زائد حادثات رونما ہو چکے۔ لیسکو کے مختلف دفاتر میں کھلی کچہریاں، سینکڑوں صارفین کی شکایات کا ازالہ کر دیا گیا۔ 24 گھنٹے کے دوران مختلف نوعیت کی 1305 شکایات موصول ہوئیں۔ لیسکو حکام کی جانب سے 1299 شکایات کا موقع پر ہی ازالہ کر دیا گیا۔ آٹھ تھانوں میں انچارج انویسٹیگیشن کے تقرر و تبادلے۔ انسپیکٹر حسنین سلیم انچارج انویسٹیگیشن تھانہ فیکٹری ایریا تعینات۔ سب انسپیکٹر ظفر اقبال کو انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹر سے انچارج انویسٹیگیشن تھانہ ہیر تعینات کر دیا گیا۔ انسپیکٹر محمد شرجیل ایوان کو انچارج انویسٹیگیشن تھانہ فیکٹری ایریا سے کلوز انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹرز لگا دیا گیا۔ ایران اسرائیل جنگ کا معاملہ، ملک بھر میں ایل پی جی بحران پیدا ہونے کا خدشہ۔ گیس کی سپلائی میں کمی کا بہانہ بنا کر لوٹ مار مافیا سرگرم۔ شہر میں ایل پی جی 300 روپے فی کلو تک فروخت۔ چیئرمین ایل پی جی انڈسٹریز ایسوسی ایشن عرفان کھوکھرا کا کہنا ہے کہ ایل پی جی کی سٹوریج میں فوری اضافہ نہ کیا گیا تو گیس کا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ حکومت ایل پی جی کی امپورٹ کے لیے فوری طور پر خصوصی بندوبست کرے۔